بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کا پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہے ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبریں ہیں جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی جو سینئر قیادت ہے ذمہ دار حلقوں کی، اس وقت جنرلز کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ بیانات دونوں طرف سے آئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور پھر اب شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ایک بات کہی ہے اور تردید کی ہے کہ شاید خان صاحب گئے تھے ڈیڈ لاک کو ختم کروانے کے لیے، اور اب یہ جو شیخ صاحب نے کہا تھا نا رائے صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، ایک طوفان تھم گیا تھا، آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ جگا دیا ہے۔ تو جنرلز کی کیا خبریں ہیں اور اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں موجودہ سیاسی منظرنامے کے اوپر، راز صاحب اس کے حوالے سے خبریں بھی ہم شامل کریں گے، اور پھر شیریں مزاری کا ٹویٹ جو ہے اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، اور اس کے جو وجہ کیا بنی، کیوں یہ بیان دینا پڑا اور شیریں مزاری نے کیوں یہ کہا، اس کے پیچھے کیا خبر ہے، یہ بھی آج پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اور رائے صاحب آخر میں جو تیسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک بیان ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے عمران خان کا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، اور پھر جو لوکل ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر جو میر جعفر، میر صادق ایسے کردار موجود ہیں، تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر، اور اس پیغام کی سگنیفیکنس، اور یہ پیغام کس کو دے رہے تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں، لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، یہ جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے، سیاسی منظرنامہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے الگ رکھا جائے، لیکن سیاست میں تو اب وہ ہیں کسی نہ کسی طرح، چاہے اپوزیشن بات کرے، چاہے وقت کی جو حکومت ہے وہ بات کرے، لیکن یا وہ خود بات کریں، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ اس وقت سر کیا چل رہا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اندر، جنرلز کیا سوچ رہے ہیں، چونکہ یہ جو 6 ماہ ہیں بہت ہی اہم ہوں گے، ڈیڈ لائنز دے دی گئی ہیں 30 دن کی، خان صاحب کی طرف سے بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں، عوام کے درمیان موجود ہیں، سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اس کو ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کے لیے 5-6 دن جو پہلے تھے شاید وہ اتنے کامیاب نہیں رہے، پرائسز بڑھانا پڑی ہیں، توشہ خانہ کا جو کیس ہے، اس قسم کے شیلٹر شاید انہیں بچا نہ پائیں، ان کی کارکردگی جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا، اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی۔ لیکن رائے صاحب، پاکستان کے طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو فوج کے اندر سینٹیمنٹ ہے، اس سینٹیمنٹ کا کچھ اندازہ 2 جرنیلوں کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے، جی، کیونکہ یہ بیان بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ بیانات کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نجی محفل سے لیک ہوئے ہوں یا کوئی ذرائع سے خبر لیک کی گئی ہو۔ یہ جرنیل یہ بیانات سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر خود دے رہے ہیں، ٹویٹر پر ٹویٹس کر رہے ہیں، اور یہ ایسے جنرلز ہیں جو کہ فوج کے اندر بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جنرل ہارون اسلم لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشلی آرمی چیف بننے کا بھی آپ کا چانس ہوتا ہے۔ اب انہوں نے 2-3 جو بیانات دیے ہیں، ایک ویڈیو کی صورت میں بھی اور 2-3 بیانات سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ان میں انہوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی، اور اس کے بعد کچھ اندرونی ہینڈلرز تھے، اور خان صاحب کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ بیرونی سازش ہوئی اور اندرونی ہینڈلرز نے اس سازش کو انجام تک پہنچایا۔ اب جنرل ہارون اسلم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جس طریقے سے اتوار کو کھلی، اور اس کے بعد رات کو 1 بجے جس طرح سے سپریم کورٹ کے دروازے کھولے گئے، اس کے پیچھے بڑے تلخ حقائق ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر، جس کو ریٹائر ہوئے کوئی بہت عرصہ بھی نہیں گزرا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ فوج کے ایک سسٹم کا حصہ رہتے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل جیسے اعلیٰ عہدے پر پہنچتے ہیں، تو آپ کی آبزرویشن، کسی معاملے کو کھوج لگانے کی صلاحیت اور پس پردہ دیکھنے کی جو آپ کی اہلیت ہے،
وہ بہت زیادہ اس لیول پر بڑی ہوتی ہے جب آپ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتے ہیں. مختلف آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جگہوں پر فوج کو کمانڈ کیا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کی سکل جو ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. اچھا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوئی, پیپلز پارٹی کی قیادت کو بلایا گیا. اب کس نے بلایا یہ انہوں نے واضح نہیں کیا, لیکن اس کے اندر بڑے اشارے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی قیادت کو بھی بلایا گیا, لیکن عمران خان صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا, عمران خان صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک سکرپٹ لکھا جا چکا ہے. سکرپٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, تو سکرپٹ لکھنا کون لکھتا ہے اور سکرپٹ لکھنے سے ان کی کیا مراد ہے, یہ ظاہر ہے کہ بڑی معنی خیز ایک اشارہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک سکرپٹ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو تباہ کرنا ہے, اور جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس وقت ایک جعلی ماحول بنایا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا, اور اب بھی اسی قسم کا ماحول عمران خان صاحب کے متعلق بنایا جا رہا ہے. کچھ حلقے جس طرح سے یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس قسم کا ایک جعلی ماحول بنایا جا رہا ہے. پھر یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے کہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اپوزیشن کو, اپوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اس پورے سکرپٹ پر عمل درآمد کرنے کے لیے, اور جس طریقے سے اپوزیشن چاہتی تھی بالکل اس طریقے سے اپوزیشن کو سہولت دی گئی. اور بہت اہم الفاظ ان کے یہ تھے ہاشمی صاحب کہ آپ کو تاریخ جج کرے گی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تاریخ جج کرے گی, یہ جنرل ہارون اسلم کہہ رہے ہیں, کچھ چھپ چھپا کے نہیں کہہ رہے, ویڈیو سٹیٹمنٹ کے طور پر ویڈیو بیان میں یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش کی گئی تھی. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان ٹیپو کی طرح خان صاحب آپ آخری وقت تک لڑتے رہے, اور مجھے یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے شہباز شریف بطور وزیر اعظم قبول نہیں ہے, میرا وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے. اس کے بعد جو جنرل اعجاز اعوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے, شہباز شریف کو پرائم منسٹر تو نہیں لکھتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف شو باز ہیں, اور انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں احکامات دیے پہلے دن جا کر, یہ ساری شو بازی تھی. لیکن ان کا ٹائم بڑی جلدی ختم ہو جائے گا, کیونکہ گھڑی اس وقت شہباز شریف کے پاس ہے, لیکن وقت جو موجودہ ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فوج کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اس بارے میں کہ ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ حکومت گری. کیونکہ یہ ایک سیمپل آ گیا نا, جب بھی آپ ایک سروے کرتے ہیں تو آپ 22 کروڑ لوگوں کا سروے تو نہیں کرتے, یا ایک گروپ کے اندر, ایک سرٹن گروپ کے اندر آپ سروے کرتے ہیں تو اس میں سے آپ 4 6 8 10 15 20 100 500 1000 لوگوں کا سروے کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں, جتنے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, وہ سب بڑے رنجیدہ ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. اب دوسرا کہ ادارے اس وقت کیا ممکنہ طور پر سوچ رہے ہوں گے. دیکھیں, کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا, یعنی یہ جس طریقے سے ایک بیرونی سازش ہوئی تو شاید یہ اندازہ لگایا نہیں جا سکا کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. اندازہ شاید لگانے والوں کا یہ تھا کہ 2-4 دن, 1-2 دن کچھ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے, خان صاحب ہو سکتا ہے لندن چلے جائیں, اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ کاف لیگ کی طرح سکڑ کر ایک چھوٹی سی جماعت بن جائے گی. لیکن جو اسکرپٹ رائٹرز تھے وہ یہ گیس کرنا بھول گئے کہ اس کے اوپر عام لوگوں کا کیا رد عمل آئے گا. اچھا, خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا سپورٹر صرف نہیں کھڑا, اصل ایشو یہ ہو گیا ہے اداروں کے لیے بھی اور امپورٹڈ حکومت کے لیے بھی کہ عام پاکستانی جو کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں تھا وہ بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اور اس بات پر کنونسڈ ہو گیا ہے
ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے تو خان صاحب کی بڑی مدد کر دی ہے، بڑے دوست ثابت ہوئے ہیں جنرل بابر افتخار خان صاحب کے، کہ جو انہوں نے یہ الفاظ بول دیے کہ کھلی مداخلت ہوئی۔ ہاں، نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں ہم نے یہ کہا تھا اور یہ کھلی مداخلت تھی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ سازش ہوئی، اور فوج کو بھی پتا تھا کہ یہ سازش ہوئی، فوج نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ تو اس پوری سچویشن میں یہ جو عام لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، یہ اصل میں ادارے، اس کی جو ایک ہیٹ ہے اس کو اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ وہ فیل کر رہے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یہ خان صاحب نے جس قسم کی ایک تحریک کھڑی کر دی ہے، اور عوام کا جو ایک جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، دوسری جانب عوام کا جو غم و غصہ نظر آ رہا ہے، اس سے ایک ایسے ادارے کے لیے اور ایک ایسے ادارے سے شکوے شکایات کیے جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جس ادارے سے والہانہ محبت پاکستانی عوام کے ایمان کا حصہ تھا، اس قدر پاکستانی عوام اپنے اداروں سے، اپنی فوج سے محبت کرتے تھے۔ یہ محبت جاری بھی رہنی چاہیے، کیونکہ فوج آپ کی قومی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ہاشمی صاحب، فوج آپ کی قومی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کے عوام اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو عوام ہیں وہ اس وقت گلے شکوے اس لیے کر رہے ہیں جو اپنوں سے کیے جاتے ہیں، کہ ایک بیرونی سازش ہو رہی تھی، ہماری ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، ہم اس کا بڑا پرائیڈ بھی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، ہمارے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن بھارت کو پچھلے 73 سال کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ کب کا پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ اندرونی بیرونی سازشوں کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہم نے سازشیں ناکام بنا دیں، ہم نے دہشت گردی کے خلاف وہ کام کیا جو 26 ملکوں کی افواج افغانستان میں نہیں کر سکیں، لیکن یہ جو سازش ہے اس کو روکنا بھی اداروں کا کام تھا۔ میں برملا کہتا ہوں کہ یہ سازش جس کی DGISPR نے تصدیق کی ہے، قوم کی توقع یہ تھی کہ ہماری فوج، ہماری ملٹری انٹیلیجنس، ہماری ISI، قطع نظر اس کے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا، اس سازش کو روکنے کے لیے کھل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب عوام میں یہ فیلنگ ہے کہ جو حکمران ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، یہ امریکہ بہادر نے مسلط کیے ہیں، یہ ہمارے ووٹ سے الیکٹ ہو کر نہیں آئے۔ اس وجہ سے یہ جو غم و غصہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خان صاحب ایک رسپانسیبل لیڈر کے طور پر اس غم و غصے کو منفی طور پر چینلائز نہیں کر رہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر عوام کا اتنا جوش و جذبہ کسی بھی وقت میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتا، جب میاں نواز شریف تقریریں کر رہے تھے فوجی قیادت کے خلاف، اور فوج کے اندر سپاہیوں کو جنرل باجوہ کے خلاف اکسا رہے تھے، آپ ان کی وہ تقریر سنیں جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے جو سپاہی ہیں وہ غیر قانونی، غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کر دیں، یعنی جنرل باجوہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، تو وہ فوج کے اندر ایک بغاوت کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عوام اس وقت فوج کے ساتھ کھڑی تھی، PTI نے پورا اس وقت فوج کا ساتھ دیا، PTI کے سپورٹرز نے، تو اس وجہ سے وہ میاں نواز شریف کی اور PDM کی جو پوری سازش تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ عوام از خود جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس وقت میاں نواز شریف کا کوئی جو سٹینس تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اب عوام جو ہے وہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ آپ ٹویٹر کو دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، آپ انسٹاگرام کو دیکھیں، یہ جمہور کی آواز ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ ٹی وی چینلز کے اوپر تو کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے جلسوں کی کوریج نہ کی جائے، ٹی وی چینلز کے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت پیمرا کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر خان صاحب کی اور PTI کی ایکٹیویٹیز کی کوریج تو رکوا سکتی ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور جو ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ کیا ٹویٹر کو بند کریں گے؟ فیس بک کو بند کریں گے؟ یوٹیوب کو بند کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ تو آپشن صرف ایک ہی ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ اس ملک میں 3 ماہ کے بعد نئے الیکشن ہوں، تاکہ یہ جو لوگ تقسیم ہو رہے ہیں یہ لوگ تقسیم نہ ہوں، کیونکہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا انتشار اس وقت نظر آ رہا ہے۔
राज साहब, ये जो आप बातें बता रहे हैं, सेंटीमेंट उस वक्त कुछ और था, अवाम का नफरत पाई जाती थी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की, गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, उकसाया, और फिर कौम ने वो वक्त भी देखा कि ये लोग किस तरह, एक फ़र्द नहीं था ख़ानदान का, तमाम लोग ये करते रहे। कश्मीर के अंदर नारे लगाए गए। अच्छा, अब ये सिचुएशन है माजी की, लेकिन अब जो सिचुएशन पैदा हुई जिसमें पूरी पाकिस्तान की जो कौम है जो बाहर निकली है, उसने अपना एक रिएक्शन दिया है। इन ज़ुबानों को आप बंद नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, DGISPR की जो ब्रीफिंग थी, स्टेटमेंट जारी की गई और उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया था कि इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाए और ऑप्शंस रखे गए। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट की गई है। शेख साहब इसलिए कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्योंकि अगर आपने अब ये बात खोल ली है तो इसका जवाब भी आएगा और फिर लोग मानेंगे नहीं। और वही हुआ। शरी मिज़ारी ने जो ट्वीट किया वो ये कहती हैं कि मैं वाज़ेह कर दूं और रिकॉर्ड पर ले आऊं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फ़ौज से मदद तलब नहीं की। फ़ौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के ज़रिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हों, अदम एतमाद का सामना करें या नए इंतखाबात कबूल करें। ये 3 ऑप्शंस जिनका जिक्र किया गया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान मुस्ताफ़ी होते ही क्यों, जब वो पहले ही कई मरतबा दो टोक अंदाज में कह चुके थे कि वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये नाकाबिल फ़हम है। इमरान खान तो तब्दीली हुकूमत की गैर मुल्की साजिश के तौर पर अदम एतमाद ही को मुस्तरद कर चुके थे, तो वो ये ऑप्शंस क्यों तजवीज़ करते। नहायत ही मुज़हका खेज़ अल्फाज का चुनाव जो है ना, बड़ा सोच समझ के किया गया है। और आखिर में उन्होंने, शी इज़ मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिचुएशन, और उन्होंने कहा कि इंतहाई मुज़ाहिका खेस। जी राय साहब, शरी मिज़ारी का बयान, और फिर अब आपको क्या लगता है कि दोबारा इसका कोई जवाब आएगा किसी तरफ से? देखें, ये बयान भी और उसके बाद नीचे इसके रीट्वीट्स भी, इसके नीचे रीट्वीट्स और इसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं, ये इदारों को सूट नहीं करते, क्योंकि इदारे आपके कौमी सलामती के ज़ामिन इस वजह से होते हैं कि आवाम उनके पीछे खड़े होते हैं। खुद DGISPR ने कहा कि फ़ौज की कुव्वत और ताकत का जो मंबा है वो अवाम की हमायत होती है। अगर अवाम की हमायत किसी भी इदारे के पास नहीं है तो वो इदारा फ़ाल नहीं रह सकता। उसको आप नहीं कह सकते कि ये इदारा एक ऐसा इदारा है जिसको अवाम का एतमाद अब भी हासिल है। और बिल्कुल पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज को पाकिस्तानी अवाम का एतमाद हासिल रहे। एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर अपोजिशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए बिल्कुल हक बजानिब है PTI ये कहने में कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। एक सियासी मामला है। खुद DGISPR ने यह कहा कि जलसे जुलूस रैलीज़ ये जमहूरियत का हिस्सा हैं, तो खान साहब अगर जलसे कर रहे हैं, जमहूरियत का हिस्सा इसको फ़ौज समझती है, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। और ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें फिर सहाफ़ियों को अगर बुलाया गया है तो सहाफ़ी फिर सवालात भी करते हैं और फिर उनके जवाबात में से बहुत से ऐसे एंगल भी निकल आते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मदाखलत और साजिश, यानी मेरे घर के अंदर अगर डाकू आ जाएं तो मैं कहूं कि ये मदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, और ये मदाखलत काबिल कबूल है। ये तो बड़ी अजीब सी मंतक है ना कि मदाखलत काबिल कबूल है, साजिश नहीं है। मैं कहूँ मेरे घर डाकू आ गए, उन्होंने मदाखलत की है, साजिश नहीं की। साजिश तो एक पहला मरला होता है, मदाखलत उसके बाद आखिरी मरला होता है किसी भी प्लॉट का, जहां पे उस प्लॉट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उस पर अमल दरामद जब किया जाता है उसको कहा जाता है मदाखलत, उसको मदाखलत कहा जाता है। तो अब देखें वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। कोई भी नहीं चाहता था कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मनफी किस्म का रद्द अमल आए पाकिस्तान के अवाम की जानिब से, आम लोगों की जानिब से या PTI के सपोर्टर्स की जानिब से, लेकिन कंट्रोवर्सी बन गई। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी अब आप देख लें कि वो 3 ऑप्शंस वाली बात, हो सकता है DGISPR वो बात बिल्कुल कतन ना करना चाहते हों, और उन्होंने बाय द वे एक बड़े डिसेंट वे में, महज़ब अंदाज में वो बात की। उन्होंने कहा कि, और मुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि खान साहब ने एक डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए, मुल्क को बहरान से बचाने के लिए आर्मी चीफ से और मिलिट्री क़यादत से रब्ता किया था। लेकिन
اس وقت پی ٹی آئی کا موڈ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی قسم کی ایسی بات جس کو وہ سمجھتی ہے کہ درست نہیں ہے اس کو غلط کہنے کے لیے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینے کے لیے تیار ہے. پی ٹی آئی از ناٹ کمنگ سلو. پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو بات ہمیں ٹھیک لگتی ہے ہم کہیں گے, چاہے فوج اس کے اوپر کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہی ہو, لیکن ہم اپنی وضاحت کریں گے. اور اس کانٹیکسٹ میں پھر یہ جو ٹویٹ آپ نے بتایا شیریں مزاری کا کہ یہ 3 آپشنز رکھے گئے تھے ہماری ملٹری قیادت کی جانب سے. اب اس میں ایک لاجیکل بات یہ تو سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ وہ استعفیٰ کسی صورت نہیں دیں گے, تو جب انہوں نے استعفیٰ دینا ہی نہیں تھا تو پھر اس آپشن کے اوپر ڈسکشن کس طرح سے ہوئی. اب ظاہر ہے کہ یہ صرف خان صاحب جانتے ہوں گے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جانتے ہوں گے, لیکن لاجیکلی اس آپشن پر تو ڈسکشن ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ پبلکلی خان صاحب کا یہ سٹینس تھا جو کہ آخری وقت تک قائم رہا. ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا گیا لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. پھر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا, یہ بھی خان صاحب نے کہا تھا, پبلکلی کہا تھا کہ میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروں گا. تو اس آپشن کے اوپر بھی انڈر ڈسکشن یہ کس طریقے سے آیا یہ بھی ناقابل فہم ہے. اور اگر فوج چاہے تو اس کے اوپر بیان دے سکتی ہے, ایک اس معاملے کو کلیریفائی کر سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فوج کا اس کے اوپر آپ کوئی جواب آئے گا. نہیں رائے صاحب, نہیں جواب آ گیا ہے. رانا ثناء اللہ بول رہے ہیں, انہوں نے جواب دے دیا. رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اوبیسلی وہ بات تو کہیں نہ کہیں سے کسی نے زور دے کر یا رانا ثناء اللہ کسی کے دل کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اتنے نازیبا کلمات کہہ رہے تھے. بہرحال اسی لیے انٹرسٹنگ ہے رائے صاحب, اسی لیے انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر چلی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حکام کو وزیر اعظم نے بلایا ہے, اس کے بعد متحدہ اپوزیشن کی قیادت سے رابطہ کیا گیا اور پھر ملاقات میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم یا حکومت کی طرف سے یہ آپشن ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں تو وزیر اعظم جلد انتخابات کو تیار ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس پر متحدہ اپوزیشن نے پوچھا کہ یہ آپ کی رائے ہے تو کہا گیا کہ نہیں, ہم تو صرف سہولت کار ہیں کیونکہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں. پھر اپوزیشن نے اس آپشن کو مسترد کر دیا. یہ ان کی طرف سے جواب دے دیا گیا ہے. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے یہ ترجمانی کر رہے ہیں. اپوزیشن اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے, ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے ایک پروپوزل رکھا جائے ٹیبل پر, اس اپوزیشن میں جو کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے, جس کی بہت سی مجبوریاں ہیں, جس کی بہت سی کمزوریاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کو پتہ نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہر سیاستدان کی فائل رکھی ہوتی ہے. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے نا کہ ہر سیاستدان کی فائل بھی ان کے پاس ہوتی ہے. تو اس اپوزیشن میں اتنا دم خم تھا کہ یہ جنرل باجوہ کے آپشن کو رد کر دیتے اور جنرل باجوہ نے یہ کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کے لیے راضی ہوں, اور یہ اپوزیشن رد کر دیتی. تو اس کے اندر بہت سی مسٹیریس چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی فی الحال پردہ پڑا ہوا ہے, لیکن یہ پردہ زیادہ دیر رہے گا نہیں, یہ پردہ اٹھ جائے گا. اور جنرل ہارون اسلم نے جو الفاظ بولے کہ تاریخ آپ کو جج کرے گی, ہر اس کردار کو جج کرے گی تاریخ جو کہ اس پوری سازش کے اندر شامل تھا, یہ بالکل ہو کر رہے گا. اچھا رائے صاحب, یہ خان صاحب کا جو ویڈیو پیغام آیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے نام, اوبویسلی انہوں نے تو اب موبلائز لوگوں کو کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موبلائز نہ بھی کریں, جو ایک ہوا چل پڑی ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لیڈر لیس اور جذبہ جو ان کے ہیں اس حکومت کے جانے کے بعد, اس بنیاد کے اوپر باہر نکل رہے ہیں. خان صاحب کا ٹویٹ آنا, خان صاحب کا ویڈیو پیغام آنا, اس سے یقیناً لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ تحریک ملتی ہے, متحرک زیادہ ہو گئے ہیں. اور اب اس پیغام کے اندر انہوں نے کہا کہ کیسے سازش کی گئی اور کس طرح فیسیلیٹیٹر پاکستان کے اندر موجود تھے, رجیم چینج کرنے کی بات بار بار وہ کر رہے ہیں. راز صاحب کس کی طرف اشارہ ہے, پیغام کس کو دیا ہے خان صاحب نے, کن کرداروں کو پیغام دیا ہے؟ میر صادق, میر جعفر جو اس سسٹم کے اندر موجود ہیں, جو خان صاحب کی اب کردار کشی بھی کریں گے,
کیسز بھی بنائیں گے, اور کچھ کریکٹرز تو رائے صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں, لندن میں بھی ایکٹیو ہو گئے اور پاکستان میں بھی ایکٹیو ہو گئے, اور اب ایک مصنوعی قسم کا, آرٹیفیشل قسم کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ خان صاحب کی حکومت تو بہت کرپٹ تھی, خان صاحب خود بہت کرپٹ تھے, لیکن یہ طاقتیں جو میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں موجود ہیں, کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کا ویڈیو پیغام بڑا معنی خیز ہے اور اشارے بھی بڑے معنی خیز ہیں. ایک تو جو انہوں نے بات کی کہ رجیم چینج ہوئی ہے ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں, اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ رجیم چینج ہوئی ہے میر جعفر اور میر صادق جیسے کرداروں کی وجہ سے, اور میر جعفر اور میر صادق کے جو کردار ہیں یہ استارے بنے ہوئے ہیں اندرونی سازش کے حوالے سے. اندرونی سازش کا استارہ ہے یہ میر جعفر اور میر صادق. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے کردار بھی اس سازش کے اندر ملوث تھے. اب تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا. یہ لفظ جو جنگ کا ہے یہ بڑا نپا تلا لفظ ہے, یہ ایسے انہوں نے استعمال نہیں کیا. ایک لفظ ہوتا ہے کہ میں جد و جہد کروں گا, ایک لفظ ہوتا ہے میں جنگ کروں گا. یہ لفظ جب اس طرح کے سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اپنے ویژن کے متعلق کہ میرا یہ ویژن ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں, تو پھر یہ الفاظ بڑی سوچ سمجھ کر پرکھ کر لکھے, بولے اور پڑھے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. یہ پیغام آپ کی امپورٹڈ حکومت کے لیے بھی ہے, دیگر بہت سے حلقوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اور میری پارٹی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے, اس کو کوئی مقدر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیں گے اور 1.25 سال تک ہم بیٹھے رہیں گے تاکہ اپوزیشن اپنی مرضی کی قانون سازی کرے. ساتھ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کا بھی ذکر کیا کہ اس قانون کو بھی حکومت ختم کرے گی, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا اور اس سازش کو روکوں گا. تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے کانٹیکسٹ میں بھی, اور بیرونی سازش میں جو اندرونی کردار ملوث تھے جن کی جانب پی ٹی آئی اور خان صاحب خود بار بار اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے کہ اگر 3 مہینے میں الیکشن کی ڈیمانڈ جو فیئر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ معاملات جنگ کی جانب جائیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان کے عوام اس چور حکومت کو ووٹ دے دیتے ہیں, اس چور, یہ جو خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان چوروں کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں جو کہ 30 سال جنہوں نے چوری کی, خان صاحب کے الفاظ, خان صاحب نے کہا کہ اربوں روپے کی انہوں نے چوری کی, ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اگر الیکشن میں عوام, تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا کہ کم سے کم بے شک یہ چور آئے لیکن آئے عوام کی ووٹ سے, میں ایکسیپٹ کر لوں گا. تو اس سے زیادہ کیا کھلی آفر دے سکتے ہیں خان صاحب کہ الیکشن کروائیں, یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اگر یہ حکومت میں آ جاتا ہے عوام کے ووٹوں سے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے اور ہمارے ویورز اس کو نوٹ بھی کر لیں کہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز, کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک ویب سائٹ انہوں نے لانچ کی ہے نامنظور.com. نامنظور.com کو ابھی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں, یہ ویب سائٹ نکل آئے گی, کیونکہ جس قسم کی میسو کیمپین چلنے والی ہے اس کے لیے تحریک انصاف کو فنڈز بھی درکار ہیں. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ فنڈز کلیکشن کے لیے, فنڈز جمع کرنے کے لیے یہ نامنظور.com کے نام سے ہم نے ایک ویب سائٹ کھولی ہے. جو پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں, اگر وہ حقیقی آزادی کے جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر اپنے جو عطیات ہیں اس آزادی کی جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے دے سکتے ہیں. رائے صاحب, یہ حالات جو ہیں پاکستان کے اندر, اوبویسلی جو لوگ سمجھتے تھے کہ بہت آسان ہوں گے, خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے اور اس جماعت کو ختم کر دیا جائے گا, یہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ایک سرپرائز فیکٹر ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اور جتنے بھی سیاسی کردار, موروثی کردار, سیاسی مہرے, اعلی کار, میر جعفر, میر صادق جتنے بھی ہیں وہ کوشش کر لیں, لیکن خان صاحب کی پرسنالٹی جیسا جو کرزما ہے جو لوگوں کے دلوں میں بس گیا, اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, نہ اسے ڈیفائی کر سکتے ہیں, نہ انڈرمائن کر سکتے ہیں.
اور یہ 30 دن رائے صاحب بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 30 دنوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے اور حالات جو ہیں وہ کس سمت میں جائیں گے۔ ویر جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔